دور حاضر میں امت مسلمہ جن الگ الگ پریشانیوں اور قسم قسم کے مسائل کے ساتھ جوجھ رہی ہے، ان میں سے ایک بہت ہی اہم چیز جو اس امت کے پاس نہیں ہے، یا اس امت کے پاس جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہے، وہ اس امت کا علم کے میدان میں دوسرے لوگوں سے پیچھے ہونا ہے۔ اور یہ اس امت کے لیے اور اس امت کے افراد کے لیے نہایت ہی شرم کا مقام ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے، جو افضل الرسل ہیں، تمام انبیاء و مرسلین کے امام اور ان کے سردار ہیں، امت ان کی ہے، اور علم کے میدان میں یہ یہود اور نصارہ تو چھوڑ دیں، کفار اور مشرکین سے بھی پیچھے ہے۔ یہ اس امت کے لیے نہایت ہی شرم کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق فرمائی اور انسان کی ابتدا کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ہر انسان کا حال بیان فرمایا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 78 ہے، 78۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کا ذکر کیا ہے اس وقت جب انسان اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، اور اپنی والدہ کے شکم سے جب انسان باہر آتا ہے، اور جب دنیا میں اس کا قدم پڑتا ہے، دنیا میں جب وہ اس کی ولادت ہوتی ہے، اس وقت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم۔ یہ انسان کی حیثیت یاد دلائی ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے اور اس کے عطا کردہ ادراک اور فہم سے تمہیں جو چیزیں نصیب ہوئی ہیں، فرمایا کہ دیکھو جب تم دنیا میں آئے تھے اس وقت تمہاری کیا حالت تھی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے جب نکالا، اس وقت کی حالت بیان فرمائی ہے، لا تعلمون شیئا، اس وقت تمہاری حالت یہ تھی کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی نرے جاہل تھے، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جس وقت تم اپنی ماؤں کے شکم سے اس دنیا میں آئے اس وقت تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری کامیابی کے لیے اور تمہیں عزت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ چیزیں دی ہیں جس کے ذریعے سے تمہیں علم حاصل ہوتا ہے، ان چیزوں کا ذکر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے سماعت دی، کان دیے جن سے تم سنتے ہو اور سننے کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہو، والابصار، آنکھیں دی ہیں کہ اس سے پڑھتے ہو اور دیکھتے ہو اور دیکھ کر کے علم حاصل کرتے ہو، والافئدہ، دل دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے علم آ کر کے اس دل میں اور اس سینے میں آ کر کے وہ علم محفوظ ہوتا ہے۔ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں، آنکھ کان دیے ہیں، دل دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ تاکہ تم ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تک رسائی حاصل کرو، اس تک پہنچو، اور علم کے ذریعے سے اس کی معرفت حاصل کرو، اور جب تمہیں اس کی معرفت حاصل ہو جائے، تم اس کی دہلیز تک پہنچ جاؤ، تو پھر اس کی بارگاہ میں لعلکم تشکرون، اس کا شکریہ ادا کرنے لگ جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ تک جب پہنچ جاؤ تو اس کا شکریہ ادا کرنے لگ جاؤ۔ لیکن پھر آگے چل کر کے ایک جگہ اور توجہ دلائی ہے، یعنی حالت تو بیان کر دی ہے اللہ رب العزت نے کہ انسان کی حالت یہ تھی کہ جب وہ دنیا میں آیا تھا اسے کچھ پتہ نہیں تھا، جاہل پیدا ہوا تھا انسان۔ اللہ تعالیٰ نے دل دماغ دیا، عقل دی، فہم دیا، شعور دیا، آنکھ کان دیے،
اور ان تمام چیزوں کے ذریعے سے یہ علم کا ذریعہ بنی یہ چیزیں، اس کے پاس علم آیا، تو پھر انسان بعض وقت یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ مجھے تو بہت علم ہے، بہت نالج ہے میرے پاس اور میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ہر انسان کو مخاطب کیا، اور انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں، جسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے پھر اس سے خطاب فرمایا۔ آیت نمبر 85 فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جب تمہارے پاس علم آ جائے، اور جب تمہارے پاس جتنا بھی علم آ جائے، تم اپنے وقت کے ابو حنیفہ بھی بن جاؤ، غزالی بھی بن جاؤ، رازی بھی بن جاؤ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بن جاؤ، جو بننا ہے بن جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم علم کے جس بھی مقام پر پہنچ جاؤ، لیکن ایک چیز کا خیال یہ رکھنا کہ ہمیشہ دماغ میں کبھی یہ بات نہ آنے پائے کہ میرے پاس بہت علم آ گیا ہے، میں بہت کچھ جاننے لگ گیا ہوں، یا میرے پاس بہت علم ہے، یہ چیز دماغ میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، علم کا جو بھی حصہ تمہیں دیا گیا ہے، اور تم جتنا بھی تمہارے پاس ہے، جتنا بھی جمع ہو جائے، لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھنا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، علم کا جتنا بھی تمہارے پاس اگر سمندر بھی آ جائے، دنیا یہ کہے کہ یہ بندہ جو ہے علم کا سمندر ہے، اس کے باوجود تمہارے پاس علم کی حالت اللہ کی نظر میں یہ ہوگی کہ تمہارے پاس جتنا بھی علم ہوگا وہ تھوڑا ہی ہوگا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارے پاس جو کچھ بھی علم آیا ہے، یا جو بھی آخری سانس تک تم حاصل کرو گے، وہ تھوڑا ہی ہوگا۔ یہ اس جانب توجہ دلائی ہے کہ بندہ علم کے کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، لیکن اس کو اتنا خیال ضرور ہونا چاہیے، اور اس آیت پاک پر اس کی نظر ضرور ہونی چاہیے، اور اس آیت پاک کے حکم کو وہ ضرور یاد رکھے کہ وہ علم چاہے جتنا حاصل کر لے، لیکن کبھی بھی اس کے دماغ میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میرے پاس علم بہت آ گیا، اب مجھے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ علم کا جو میدان ہے، تو اس میدان میں اللہ رب العزت نے جو علوم رکھے ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی آخری سانس تک جو جتنا بڑھ سکتا ہے بڑھتا چلا جائے، جتنی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس میں محنت اور مشقت کرتا چلا جائے، مجاہدہ کرتا چلا جائے، راتوں کو جاگتا چلا جائے، اور کتابوں کی ورق گردانی میں اس کی زندگی جتنی بھی گزرتی جائے، لیکن کبھی بھی وہ علم کے اس کنارے پر نہیں پہنچ سکتا اگر وہ سوچے کہ میں نے علم کا پورا راستہ طے کر لیا ہے، تو راستہ کوئی نہیں طے کیا ہے۔ جتنا بھی علم جسے ملا ہے اس کو اس کی حیثیت کے اعتبار سے تھوڑا ہی ملا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ یعنی اس سے ہمیشہ اس زیادہ سیکھنے کی جانب توجہ رہے، کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ نہیں اب بس بہت ہو گیا، بس کبھی بھی نہیں ہوتا علم کے میدان میں، یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میرے پاس بہت ہے، نہیں، ہمیشہ آگے بڑھتا رہے، سیکھتا رہے، اور زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتا رہے۔ اب آگے دیکھیں جو آیت پاک میں نے تلاوت کی تھی سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 31 ہے، 31 ہے، اس میں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن توجہ اس جانب دلائی ہے کہ دنیا کا پہلا انسان ہے، اور اس پہلے انسان، پہلے نبی اور پہلے پیغمبر کی بات اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کی ہے، اور فرمایا ذرا سا یہ آیت پاک ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ہمارے باپ اور پوری کائنات کے باپ، پورے انسانوں کے باپ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جب ان کی بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور ان کی پہچان بتاتا ہے کہ ان کی پہچان کس طرح سے ہوتی ہے، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یہ ہے، ان کی شخصیت یہ ہے، اور ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام اشیاء کا علم عطا فرمایا، چیزوں کا علم انہیں عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو پہلا انسان ہے، پہلا نبی ہے، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کا پہلا بندہ ہے، پہلا انسان ہے، جب اس کی بات قرآن کرتا ہے تو کہتا ہے، یعنی اس کی جو پہچان بتاتا ہے وہ علم کے حوالے سے بتاتا ہے کہ آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کا علم عطا فرمایا۔ یہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ہے، یہ پہلے انسان کی اور پہلے نبی اور پہلے رسول کی پہچان ہے، اور جب آخری نبی اور آخری رسول سے پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے اور ان پر اپنی وحی بھیجتا ہے، تو اس میں بھی اسی علم کی بات کرتا ہے
اور اسی پڑھنے لکھنے کی بات کرتا ہے، اسی تعلیم کی جانب اور اسی ایجوکیشن اور نالج کی جانب اللہ رب العزت اس کی امت کو اور تمام انسانیت کو متوجہ فرماتا ہے اور مخاطب فرماتا ہے۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی بات کی تو اس میں بھی علم کا ذکر فرمایا، اور جب آخری نبی اور آخری رسول پر پہلی وحی آ رہی ہے تو اس میں بھی اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ اے محبوب پڑھیے۔ محبوب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پڑھیے، اور محبوب کا غافل امتی کہ جس کے نبی پر آج سے 1450 سال پہلے اللہ کا عظیم کلام نازل ہوا اور اس کی پہلی وحی یہ کہتی ہے کہ اے محبوب آپ پڑھیے، اور یہ محبوب کا امتی ہے کہ اسے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اسے کبھی سیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور یہ اس ظام میں مبتلا ہے کہ نہیں مجھے بہت کچھ پتا ہے۔ تو جس کو اگر یہ خیال آتا ہے تو قرآن کی جو آیت پاک میں نے سنائی ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ جو بھی بندہ ہو وہ کبھی یہ نہ گمان کرے کہ نہیں مجھے بہت علم ہو گیا ہے۔ جو جس مقام پر ہوگا اس کو اس مقام کے لحاظ سے اس کے پاس علم تھوڑا ہے۔ میری حیثیت کے مطابق میرے پاس علم تھوڑا ہے، آپ کی حیثیت کے مطابق آپ کے پاس علم تھوڑا ہے۔ علم تو دراصل اللہ کے پاس ہے، اور اللہ رب العزت نے جس کے حصے میں جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ اس کو ملا ہے۔ تو پہلے نبی اور پہلے اپنے بندے کی اور انسان کی جب بات کی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آخری نبی سے پہلی وحی اس پر جب بھیجی تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو اس محبوب کی امت کا بھی یہ کام ہے کہ پڑھے اسی رب کا نام لے کر۔ اور ایک چیز یہ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر جو حکم ارشاد فرمایا ہے سورہ طٰہٰ میں، یہ حکم بڑی توجہ چاہتا ہے اس پوری امت سے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینے والوں سے اور حضور کا کلمہ پڑھنے والوں سے۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو حکم دیا، جیسے بہت سی جگہوں پر حکم دیا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ قل جہاں پر آتا ہے وہاں حضور کو حکم دیا جاتا ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیے، محبوب آپ کہیے۔ اعلی حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے محبوب تم فرماؤ۔ یہ جب اللہ رب العزت حضور پاک علیہ السلام سے کلام فرماتا ہے تو انہیں اس طرح کے حکم قرآن پاک میں جگہ جگہ پر دیے گئے ہیں کہ اپنی امت سے یہ فرماؤ، یہ بھی فرماؤ، اور اللہ رب العزت سے یہ مانگو، اس چیز کا سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح سے تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، انہیں مخاطب کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک تعلیم اور ایک چیز انہیں اللہ رب العزت کیا سکھلا رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے، فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اس امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ کا آخری نبی برگزیدہ رسول ہے، اور جس پر وحی کا آغاز علم کے ساتھ ہو رہا ہے، وحی کی ابتدا علم کے ساتھ ہو رہی ہے، اور وہ محبوب اپنے رب کا نام لے کر کے اللہ کے حکم سے پڑھ رہا ہے، اور اس محبوب کو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل، اے محبوب آپ فرمائیں، یا آپ جب اللہ تعالیٰ کی جانب نسبت ہو تو اے محبوب آپ عرض کریں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کیا کریں؟ رب زدنی علما۔ محبوب کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے محبوب آپ اپنے رب سے یہ دعا کیا کریں اور یہ عرض کیا کریں ہمہ وقت رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ذرا سا سوچنے والی بات ہے کہ یہ وہ نبی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام طرح کا علم عطا فرما دیا ہے، اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے وہ کچھ آپ کو سکھا دیا گیا ہے۔ جب سب کچھ سکھا دیا گیا ہے اس کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ جب دعا کریں تو دعا یہ مانگے رب زدنی علما۔ سب کچھ سارا علم انہیں دے بھی دیا گیا ہے، سب کچھ بتا بھی دیا گیا ہے، سب کچھ سکھا بھی دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ اگر کچھ مانگنا چاہتے ہیں اپنے رب سے تو اپنے علم میں ترقی، اپنے علم میں زیادتی اور اضافے کی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ حضور کو حکم ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہا رب زدنی مالن، اے میرے رب میرے مال میں اضافہ فرما، یہ بھی تو کوئی غلط تعلیم نہیں تھی، یہ بھی تو دیا جا سکتا تھا۔ رب زدنی قوتاً، میرے جسمانی قوت میں اضافہ فرما دے مولا۔ رب زدنی عزتاً، اے اللہ میری عزت میں اضافہ فرما۔ نہیں،
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علم میں اضافے کی دعا مانگیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ علم میں اضافے کی دعا اس لیے منگوائی جا رہی ہے کہ یہ علم ایسی چیز ہے کہ جب علم ہوگا تو عزت بھی ہوگی، علم ہوگا تو ترقی بھی ہوگی، علم ہوگا تو مال پیچھے پیچھے چلتا ہوا خود علم کے پیچھے آ جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دعا کا حکم دیا، اور اس دعا کا حکم دے کر کے حضور کی پوری امت کی توجہ اس جانب دلائی ہے کہ جسے اللہ تعالی نے تمام علوم عطا فرما دیے، غیب کے خزانے جسے عطا فرما دیے، اس کے باوجود اس کو یہ دعا کرنا سکھایا ہے کہ اے مالک مجھے تو نے علم بہت عطا فرمایا لیکن مزید اس میں اضافہ فرما۔ تو پھر یہ امت کہاں رہ گئی؟ اور اس امت کو یہ کیسے محسوس ہونے لگا کہ نہیں ہمیں بہت علم ہے، ہم بہت جانتے ہیں؟ حال یہ ہے کہ اس امت کے افراد کی اکثریت وہ ہے کہ سردی میں استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور گرمی میں استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر مٹی کے ذریعے سے استنجا کرنا ہے تو وہ گرمی اور سردی میں اس استنجا کرنے میں فرق کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے اس امت کو۔ اور ڈینگے مارنے کے لیے، پھینکنے کے لیے اور ہانکنے کے لیے ہر ایک تیار ہے، اور دوسروں پر انگلی اٹھانے کے لیے کسی کو خود سیکھنے کی توفیق نہیں ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں مجھے کیا نہیں آتا میں یہ سیکھوں، صاحبان علم سے قریب ہو جاؤں اور علم سیکھ کر کے اپنی اس دنیا کو بھی کامیاب بنا لوں اور اس دنیا کو بھی کامیاب بنا لوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آیت پاک میں نے پڑھی ہے اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث اس کے ضمن میں سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو آیت پاک میں نے پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اشیاء کا علم عطا فرمایا، اشیاء کا علم انہیں جب دے دیا تو یہ آیت پاک ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 ہے، 31 ہے، اور امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی علم کی اہمیت کو۔ اور جب علم کہا جائے تو سب سے بڑے بے وقوف وہ لوگ ہوتے ہیں، بھلے سے عالم کہلائیں اپنے آپ کو یا دانشور کہلائیں اور جو کہلوانا ہے کہلوائیں، جب وہ دینی علوم اور دنیاوی علوم کی فرق کرنے والے وہ سب سے بڑے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ علم وہ چیز ہے جس میں دین اور دنیا کی تفریق نہیں کی جا سکتی۔ ایک بندہ جا کر کے اگر میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دنیا کا علم ہے، اس کی نیت اگر اچھی ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کا علاج کروں گا اس علم کے ذریعے سے تو یہ بھی علم دین ہے۔ اور ایک بندہ آئے درس نظامی کرے، حفظ کر رہا ہو قرآن کو، قاری بن رہا ہو، عالم بن رہا ہو، اس کی نیت میں کھوٹ ہو کہ میں اچھا خطیب بن کر کے علم حاصل کر کے تقریریں کروں گا اور پیسہ کماؤں گا، تعویذ لکھوں گا اور پیسہ کماؤں گا، تو وہ یہ نہ سوچے کہ یہ دین حاصل کر رہا ہے، وہ دنیا حاصل کر رہا ہے۔ یہ علم کی جب بات ہو تو تفریق کر کے اس امت نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے۔ جو علم اللہ کے قریب لے جائے بس اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے، جس علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہو اور جس علم کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہو، جو علم اخلاص پیدا کرتا ہو وہ دینی علم ہے۔ اور جس علم کو حاصل کر کے بندہ لالچ میں مبتلا ہو جائے اور لوگوں کو نچوڑنے کے لیے وہ تقریریں کرنا شروع کر دے، تعویذ بنانا شروع کر دے، تو پھر وہ دین کا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ اس کا دین کا علم نہیں ہے، بدبخت ہے وہ شخص۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کیا امام رازی نے نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حضور کے صحابی ہیں اور وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہے ہیں، حضور کی محفل میں محو گفتگو ہیں۔ امام رازی نے اسے تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ اتنے میں سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، اللہ کی وحی آئی اور وحی کے ذریعے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دی گئی کہ یہ جو صحابی آپ کے دربار میں حاضر ہیں ان کا چند لمحوں میں، ایک ساعت میں ان کا انتقال ہونے والا ہے، یعنی ان کی موت قریب ہے بالکل۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی تو آپ نے اپنے اس صحابی کو مطلع فرمایا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے، چند لمحوں کے مہمان ہیں آپ۔ علم کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں۔
اور جب ان کو یہ بتایا گیا تو جب کسی کو بھی یہ خبر دی جائے اور خبر دینے والا بھی اللہ کا آخری نبی اور رسول ہو، کسی ڈاکٹر کی خبر نہ ہو کہ سچ بھی ہو سکتی ہو جھوٹ بھی ہو سکتی ہو، تو جب اللہ کے نبی نے انہیں یہ خبر دی کہ آپ کا آخری وقت ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ تشویش میں مبتلا ہوئے، اس کے بعد لیکن انہوں نے پوچھا کہ حضور وہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے کہ جو اب آخری وقت ہے تو میں وہ عمل کر لوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے علم پر کتنا فوکس کیا ہے، جبکہ اب ان کا انتقال ہو جانا ہے اور وحی آ چکی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے بہتر عمل یہ نہیں ہے کہ تم کلمہ پڑھنے لگ جاؤ، درود شریف پڑھنے لگ جاؤ، وظیفہ لے کر کے بیٹھ جاؤ اور تسبیح کرنے لگ جاؤ، قرآن کھول لو۔ وظیفہ نہیں بتایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا کہ علم حاصل کرو، کہ علم حاصل کرتے ہوئے جو موت آتی ہے وہ سب سے بہتر موت ہوتی ہے اور شہیدوں والی موت ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا اور وہ علم حاصل کرنے میں مصروف ہوئے اور چند لمحوں میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا کو خیر آباد کہہ کر کے چلے گئے۔ تو اس حدیث پاک سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ امت مسلمہ آج زوال کا شکار اس لیے ہے کہ اس نے علم پر توجہ نہیں دی اور علم کو بانٹ کر کے رکھ دیا کہ یہ دین کا علم الگ ہے اور دنیا کا علم الگ ہے، اور جو دین پڑھنے والے لوگ ہیں انہیں دنیا کا پتہ نہیں ہے اور جو دنیا پڑھنے والے لوگ ہیں انہیں دین کا پتہ نہیں ہے، تو تباہی نہیں ہوگی، بربادی نہیں ہوگی، ہلاکت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ اس امت کو ہمیشہ شکوہ ہے، گلہ ہے کہ ہمارے اوپر یہود مسلط ہے، ہمارے اوپر امریکہ مسلط ہے، اور ہمارے ملک میں RSS کے لوگ ہر جگہ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ کورٹ میں ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے، سپریم کورٹ میں، اور ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے عدالتوں میں، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، پولیس کے لوگ زیادتی کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تم نے اپنے پیر پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ لنگر کرنے کا تمہیں درس ضرور دیا گیا، لیکن اسی بزرگ کے نام سے جس کے نام کا لنگر کرتے ہو، اس کے نام کی کوئی یونیورسٹی، کوئی میڈیکل کالج اور کوئی ایسا انسٹیٹیوشن آپ کے پاس کیوں نہیں ہے کہ اسی بزرگ کے نام پر جب وہاں آپ ہوتے تو غریب نواز کے نام کا لنگر کرنے والوں، اس ملک میں غریب نواز کے نام کی کوئی یونیورسٹی کیوں نہیں ہے، کوئی کالج کیوں نہیں ہے، میڈیکل کالج کیوں نہیں ہے، سائنس کالج کیوں نہیں ہے؟ یہ جو علم بانٹنے والی امت ہے آج کاسے گداگری لے کر کے کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے، ان کے تعلیمی اداروں میں ہمارے لوگ بھیک جیسے مانگنے پر مجبور ہیں۔ تو میری بات جب میں سیدھا سیدھا کہوں اور جتنا کہوں تو مہربانی کر کے بس اتنا ہی سمجھیں۔ میں نہ تو بزرگوں کے خلاف ہوں نہ لنگر کے خلاف ہوں، لیکن اپنے لنگر کا کچھ پیسہ بچا کر کے اگر آپ کی عقل میں میری بات آ جائے تو وہ جو یہ 10 20 15 لاکھ روپے پورے لنگر کا آپ خرچ کرتے ہیں، عید میلاد النبی کا 2.5-3 لاکھ کا لنگر یہاں ہوتا ہے، غوث اعظم کے نام کا لنگر ابھی 4 نمبر میں لوگوں نے کیا، وہ بھی 2.5-3 لاکھ روپے خرچ کیا۔ ان لنگر کا پیسہ کھانے میں اگر خرچ نہ کر کے انہی بزرگوں کے نام کا اگر آپ نے کوئی اسکول کھولا ہوتا، کوئی کالج بنایا ہوتا، کوئی ایسا ادارہ بنایا ہوتا کہ آپ کے یہاں کے غریب بچے اور ضرورت مند بچیاں اگر وہاں تعلیم حاصل کرتے تو آپ کو منہ چھپانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ سمجھ لیں، بزرگوں کے نام سے صرف کھائیں نہیں، جو پیسہ آپ لنگر میں خرچ کرتے ہیں، لنگر چھوٹا کر لیں، ضروری ہے کہ بڑا کریں گے؟ لنگر بھی ہو جائے، فاتحہ بھی ہو جائے، ان کا ذکر بھی ہو جائے، ان کے نام کی محفلیں بھی ہو جائیں، لیکن اصل کام بھی ہو جائے کہ علم کے نام کی جو شمع علم کی مصطفیٰ جان رحمت نے روشن کی ہے اور فرمایا العلم نور، علم نور ہے، وہ روشن مصطفیٰ جان رحمت نے وہ شمع جلا لی ہے، اس سے دشمنوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی امت نے اس علم کی شمع سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ پھر چیخنا بند کر دیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے۔ آپ نے پڑھا کر کے اپنے بچوں کو نہ تو کورٹ تک پہنچایا ہے، سپریم کورٹ تک، نہ ہائی کورٹ تک، نہ انہیں لائر بنایا ہے، نہ انہیں انجینئر بنایا ہے، نہ ڈاکٹر بنایا ہے۔ تو چیخیں نہیں، ظلم اور اسی طرح سے دیکھتے جائیں، اور اس ظلم کا اگر خاتمہ چاہتے ہیں اور اٹھ کر کے کھڑا ہو جانا چاہتے ہیں تو جو پیسہ یہاں وہاں خرچ کرتے ہیں وہ علم کو فروغ دینے میں خرچ کریں، علم کو فروغ دینے میں انہی بزرگوں کے نام سے خرچ کریں۔ غریب نواز کا مہینہ آئے تو لنگر ان کے نام سے کم پکائیں، ان کے نام سے کتابیں خرید کر کے ہو سکے تو اپنے معاشرے میں بانٹیں اور لوگوں کو تعلیم کی جانب رغبت دلائیں۔ تو یہ اس موضوع پر بات کرنے کی خصوصی وجہ یہ تھی
کہ یہ ہماری بنیادی پوری دنیا میں بڑی کمزوری ہے جس کی وجہ سے آج ہم مار کھا رہے ہیں، خصوصاً ہمارے ملک میں۔ اور اس لیے ہم علم کی ایک شمع جلاتے ہیں مغرب کے بعد سیٹرڈے کو آدھا گھنٹہ کے لیے، 20 منٹ کے لیے۔ اتنی بڑی تعداد میں کتنے لوگ اس میں آتے ہیں، کتنے ذمہ دار افراد اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، میرا گریبان نہیں پکڑا جائے گا قیامت کے دن۔ مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں وہ کر رہا ہوں، اور جو آگے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وہ بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سوال آپ سے ہے کہ آپ کیوں نہیں آتے اس میں؟ جتنے لوگ کل آ رہے تھے، شروع سے آ رہے تھے، اتنے ہی لوگ آ رہے ہیں۔ تو جب آپ کا گریبان پکڑا جائے گا، ابھی اور حدیثیں ہیں، میں چونکہ وقت ختم ہو گیا میں سنا نہیں سکتا، تو آپ کا گریبان جب پکڑا جائے گا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں نے علم کی شمع روشن کی ہے، اور آپ کو دعوت ہے، اعلان کے لیے بھول بھی جاتے ہیں جمعہ کے دن، جیسے وقت زیادہ ہو گیا، تو آپ کو بغیر اعلان کے ہر روز، ہر ہفتے مغرب کی نماز کے بعد شنیوار کے روز آپ ضرور اس میں حاضر ہوا کریں۔ یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اس میں آپ سہارا دیں۔ اور ایک جو خصوصی اعلان ہے وہ یہ کہ ہمارے کشمیر سے آئے ہوئے کچھ بھائی ہیں جو حالات کی زد میں ہیں، اور یہ ابھی جمعہ کے بعد آپ یہ دروازے پہ آپ کو ملیں گے، گیٹ پہ کھڑے ہوں گے، اور ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد ہے جو شہڈول میں ہیں، کچھ انوپ پور میں ہیں، کئی جگہوں پر ہیں۔ تو آپ حضرات جو ہے ان کا جس طرح سے بھی تعاون ہو سکتا ہے وہ تعاون کر دیں۔ یہ جمعہ کے بعد آپ حضرات جو ہے گیٹ پر کھڑے ہو جائیں، آپ سے جو تعاون ہو سکتا ہے تعاون پیش کر دیں۔ امام صاحب نے کہا جو ہمارا حال ہے، جو وہاں پر دکھاتے ہیں ویڈیو، سب غلط ہے۔ ہمارے نوجوان جو